بریلوی کہتے تھے ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں اور باقی سارے گستاخ ہیں. ان کہہ سکتے ہیں میرے بعد صفائیاں دے رہے ہیں اپنے بزرگوں کی جو میں نے گستاخیاں ہائی لائٹ کی. دیوبندی کہتے تھے جی صحابہ کا دفاع ہم کرتے ہیں, دیکھیں ہم نے تو نعرہ دیا حق چار یار. ان کو کیا پتا تھا کہ حق چار یار ہے, یہ حق تین یار نہیں ہے. جب چوتھے یار کی باری آئی تو میں نے کہا پھر یہ سیاست معاویہ زندہ باد کہاں سے آ گیا؟ اگر چار یار ہیں, اگر یہ اس قابل ہوتا تو یہ پانچواں ہوتا نا. اور پورا میں نے پول بنو امیہ کا کھولا تو اب یہ خلافت راشدہ حق چار یار سے بھی بھاگ رہے ہیں. ہاں ان کہتے سارے لوگ پاؤ بچ, ہاں کتنے کیا تھوڑا نعرہ, وہی ان کے گاٹے فٹ ہو گیا. اہل حدیث کہتے تھے اطیع اللہ و اطیع الرسول, تو یقین کرو انہوں نے ایسی موت ہوئی جے نہ ہوں اللہ کا نام لیندے جے نہ رسول اللہ. وہ کہندے نے سلف, وہ تہاڈا سلف سٹارٹ ہی نہیں ہونا ہن. ہاں بیٹری تہاڈی بہ گئی ہن, اللہ رسول کا نام لینا چھڈ گئے. پہلے ہم گئے نا یار داڑھی کٹانا جائز ہے, عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے, راوی حدیث ہیں, مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں, ہم نے نہیں کاٹی. وہ کہتے جی ہم نے ابن عمر کا کلمہ پڑھا ہے, تو ہن حضرت معاویہ کا کلمہ پڑھ لیا جے. ہاں صحابہ کے سب سے بڑے دشمن جو ہے نا وہ وہابی ہوا کرتے تھے. ہم صحابہ کے اقوال اور اعمال پیش کرتے تھے, یہ کہتے تھے ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. آج جب نبی کی حدیث آئی 2812 وَيْحَ مَارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اب تمہیں نبی کی حدیثیں بھول گئیں. تمہارا حال وہی ہے جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, تمہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اصل میں, اور اس عذاب سے نہیں تم نکل سکتے جب تک کہ توبہ نہ کرو. ان کا بیانیہ بھی گیا, شیعہ کا بیانیہ تھا کہ جی ہمارے مخالفین وہ ہیں جنہوں نے ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم کروایا ہے. لیکن جب یہ سنیوں کو بتاتے تھے, سنی مانتے کوئی نہیں تھے. وہ کہتے تھے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آج ہم نے سنیوں کی کتابوں سے جب یہ چیز ثابت کر کے خود ہی مانا اہل سنت کا مقدمہ. ظاہر ہے میں پلیٹ فارم کے طور پر تو اہل سنت منہج پہ ہوں نا, فرقہ اہل سنت نہیں, منہج اہل سنت. ہم نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے. مسلم شریف میں موجود ہے کہ ان کے ماموں نے زبردستی کروانے کی کوشش کی 6220 نمبر حدیث کے اندر, اور اس کا ایک طریق جو ہے ایگزیکٹ اسی سند پہ امام نسائی کی کتاب خصائص علی کے اندر جو سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے اس میں موجود ہے, جس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ جب پھر میرے باپ نے یوں ان کے ماموں کو ڈانٹا نا, تو جتنے دن وہ مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نہیں اپنی زبان سے نکالا, کیونکہ وہ ابھار رہا تھا کہ تم حضرت علی پہ سب کرو. یہ کہتے تھے سب کا ترجمہ تنقید ہوتا ہے, وہ ہم نے مسلم سے ہی بتایا 6229 لعن اللہ ابا التراب نعوذ باللہ. اور وہ 6220 میں بھی یہی ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ ابو تراب پر سب نہیں کرتے. یہ حضرت علی کے نام کو تنقیص کے طور پہ ابو تراب کہتے تھے, مٹی والا, جبکہ حضرت علی کو یہ نام پسند تھا کیونکہ اللہ کے محبوب نے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار گالی تو چھوٹی چیز رہ گئی, لعن اللہ ابا التراب ہے. یہ ساری چیزیں کر کے پھر ہم نے کہا کہ اللہ کے بندو ایٹ لیسٹ اہل سنت پہ اللہ نے یہ اپنا شیلٹر رکھا کہ یہ لوگ بغض شیعہ میں اس لیول پہ نہیں گئے کہ حضرت علی پہ لعنت کریں, لیکن ظالموں تم لوگ اہل سنت سے بغض رکھتے ہوئے رافضی بن گئے کہ تم نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کرنی شروع کر دی. جو گالی کل تک تم اہل سنت کو دیتے تھے اس کا شکار تم خود ہوئے. ایسے دم دبا کے یہ رافضی بھاگے ہیں ایسے, کیونکہ جو ان کے پاس, اب مجھے کوئی آگے بتائے گا کہ جنگ جمل صفین اور نہروان میں حضرت علی حق پہ تھے, مجھے کوئی بتائے گا جس نے سنیوں کے پھٹے اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. یہ چند ایک ان کی سٹرونگ چیزیں تھی, بیانیے تھے, وہ سارے کے سارے بیانیے یہاں پہ